آج کل مذہب کے خلاف جو طاقتیں ہیں اس بات پر اپنا پورا زور لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح دنیا میں مذاہب کو ماننے والوں کو مذہب سے متنفر کر کے ہٹایا جائے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو پہ بھی بڑا حملہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کی تعلیم اس نئے زمانے سے میل نہیں کھاتی، زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، نئے زمانے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ پریس میڈیا بھی اس بات پر بڑا زور لگاتا ہے، مختلف قسم کے سوالات مسلمانوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اول تو مذہب کی ضرورت نہیں، انسان بہت ترقی کر گیا ہے، اور مذاہب جو ہیں وہ تو دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ نئے زمانے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ نئی روشنی میں جو اب ہمیں اپنی حقوق اور نئی چیزوں اور نئی باتوں کو پتہ لگ گیا ہے، اور اگر مذہب پر چلنا ہے تو پھر ان کے یہ اعتراض ہوتے ہیں، تو پھر اس کی بعض تعلیمات میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کی نئی روشنی کے ساتھ ہم چل سکیں۔ اور زمانے کی نئی روشنی کیا ہے؟ حقوق کے حصول اور آزادی کے نام پر بچوں کو ماں باپ کے اثر سے نکالنا، بچوں کو لفظ باتوں کی جن کا ابھی ان میں شعور پیدا نہیں ہوا اس کی تعلیم دینا، غیر فطری جنسی تعلقات کو قانونی تحفظ دینا، اور اس قسم کی اور لغو اور بیہودہ باتیں ہیں جو بعض یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہمیں ان سے روکتا ہے، اس کو اس لیے ان کو لاگو کرنا چاہیے۔ اور بعض مذہبی لوگ ایسے ہیں، یا اپنے آپ کو مذہبی کہنے والے ہیں، یا بعض مسلمان کہنے والے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں بعض تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ عیسائی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مذہبی ادراک رکھنے والے اور مذہب کی تعلیم دینے والوں میں اس بات پر اختلاف ہے، اور یہ باتیں اخباروں وغیرہ میں بھی آ جاتی ہیں، میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں کہ بعض کے خیال میں ہمیں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، عیسائی اسکالر بھی، کہ بائبل کی بعض بنیادی باتوں میں ہمیں تبدیلی کر لینی چاہیے۔ اصل میں تو یہ مذہب سے لا علمی اور اپنے مذہب پر یقین نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر مذہب پر یقین ہو، اگر زندہ خدا کی طاقتوں پر یقین ہو، اگر اب بھی یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ بولتا ہے اور اپنے نشانات ظاہر کرتا ہے، تو پھر اپنی مذہبی کتابوں کو بدلنے کی باتیں نہ ہوں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کا اعلان اور وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ باقی مذہبی صحیفے تو پہلے ہی مختلف وقتوں میں ان مذاہب کے علماء کی اپنی مرضی کے مطابق بدلتے رہے ہیں، اور اپنی اصلی صورت میں قائم ہی نہیں ہیں۔ اب بھی چاہیں تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ بدل لیں زمانے کے حالات کے مطابق، لیکن قرآن کریم 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہے گا، اور اس میں بیان کردہ تعلیم تا قیامت قائم رہنے والی تعلیم ہے، ہر زمانے کے انسان کے لیے تعلیم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اپنے وعدے کے مطابق اپنے فرستادے کو بھیج کر اسے محفوظ رکھنے کے سامان کیے ہیں، جنہوں نے ہمیں اس میں چھپے خزانوں کی نشاندہی کی اور تفسیر کر کے اور وضاحت کر کے بتایا کہ معاشرتی تمدنی تعلقات سے لے کر حکومتوں اور بین الاقوامی تعلقات تک اور تعلقات اور ان کے حقوق کی تعلیم اس میں موجود ہے۔ اسی طرح ان باتوں سے لے کر جو ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، علمی اور سائنسی باتوں تک کا اس میں بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے کی یا کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی، جو یہ کہتے ہیں کہ نئی روشنی کے مطابق قرآن کریم میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پریس یہ سوال ضرور کرتا ہے، اور بعض مسلمان جو اپنے آپ کو نئی روشنی اور دنیاوی علم کے حاصل کرنے والا سمجھتے ہیں، اس کا ماہر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بعض بنیادی اخلاقی اور حقوق کی باتیں جو ہیں یا حقوق کی باتیں جو ہیں وہ نئی روشنی کے مطابق ان کی تطبیق ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے کبھی قرآن کریم پر غور ہی نہیں کیا، اور اگر کیا تو ان لوگوں کی تفسیروں کے مطابق کیا جو قرآن میں پنہاں اور چھپے ہوئے معنوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اور مذہب مخالف طاقتوں کی اس چال کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کی یہ کوششیں دہریت پھیلانے کے لیے ہیں۔ بس ہمیں اس دہریت اور اسلام مخالف طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔